بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصینا ماءه العادون ولا يعدی حقه المجتہدون الذی لا يدرکه بعد الہمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالسحور ميدان عرضه الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين السيد العربي المكي المدني القرشي الطهامي المصطفى الأمجد محمود الأحمد عامي أبي القاسم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ووزيره أمير المؤمنين يعصوب الدين علي بن أبي طالب الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بالنور ولاية أمير المؤمنين وأولاده المعصومين وصحبه المنتجبين لعنة الله على أعدائهم أجمعين الآن إلى قيام يوم الدين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسين مني وأنا من الحسين صلوات الله ملتمس دعا ہوں بانیان مجلس خصوصاً جناب مرحوم مغفور الحاج سید رجب علی شاہ جعفری کربلائی ان کی زوجہ ان کے بزرگان اس خانوادے کے جتنے مرحومین ہیں دنیا سے چلے گئے خدا ہے ان کے درجات بلند فرما دانے طویل و صغیرہ معاف فرما آپ سمیت تمام حاضرین کے بزرگان جو دنیا سے چلے گئے امام علیہ السلام کی بارگاہ میں ہیں خدایا ان کو مغفرت فرما انجمن خدا میں آزاد جو ڈیوٹیاں انجام دے رہی ہے تمام عزاداروں سمیت ملک پاکستان اور دنیا بھر میں جہاں جہاں حسینیت کی خدمت ہو رہی ہے جو جس انداز میں ڈیوٹی کر رہا ہے جناب سیدہ کے رجسٹر میں بہترین حاضرین آئے فرما میرے اللہ میرے بزرگ سادات اکرام بیٹھے ہیں خدایا ان سب کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم دائم ہے زعمائے ملت قوم اور خادمین فرش اعضاء موجود ہیں مت بھی موجود ہیں زنجیر زن موجود ہیں عزادار موجود ہیں خدایا کسی کی جھولی حسین کے در سے خالی نہ جائے میرے اللہ اس گرمی کے موسم میں اس ماحول میں یہاں تشریف فرمائیں خدایا ان کی ایک ایک لمحے کے بدلے میں ان کو ہزار مرتبہ حسین کی زیارت نصیب فرمائے میرے پاس اس سے بہتر دعا نہیں ہے آپ کے لیے آپ اس گرمی میں بیٹھے ہیں اور اتنا آپ نے زحمت فرمائی ہے اور میں کہوں گا کہ مجلس تمام ہو گئی ہے ذکر ہو گیا ہے میں اپنا جو بھی میں نے آرائش کرنے تھے طالب علمانہ اس سے اختصار کر دوں گا بس چند مسائل پڑھوں گا آپ کہیں گے تو پڑھوں گا ورنہ تو یہ عالی مدد ہو جائے گا انشاءاللہ آپ سب سے ایک مرتبہ اپنے گناہوں کی مغفرت مولا کے ظہور میں تعجیل اور مجلس کی قبولیت کے لیے نجف والی صلوات پڑھ لیجیے نہیں ہو رہا بلکہ میں یوں کہوں گا علی کا ذکر ہو اور وقت ضائع ہو جائے توجہ ہے جاگتے رہو جاگتے رہنا کہ مولا کا ذکر ہونا ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے جس کا ذکر عالمین میں ہو رہا ہے جس کا ذکر پڑھتا ہے مہتب کی اس طرف بھی ہو رہا ہے اس طرف بھی ہو رہا توجہ ہے آپ کی اتنی بلند ہستی کا ذکر ہو رہا ہے کہ نبی نے اماموں نے حدیثوں میں فرمایا
جو نکلا سچ ہے، 12 اماموں نے جو کہا سچ ہے، 14 معصومین نے جو کہا سچ ہے، حق ہے، کیونکہ نبی نے کہا تھا علی اور حق اس وقت تک جدا نہیں ہو سکتے جب تک دونوں حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات نہ کریں۔ بڑا مشکل ہے علی کے ذکر میں بولنا۔ ہر کوئی بسم اللہ ہر کوئی نہیں بول سکتا، نہ بولنے پہ آئے تو پاکستان کے سینٹ میں بیٹھے ہوئے 25 نہیں بولتے۔ توجہ کرو، ہر کے دل میں کہ وہ دل بھی دل ملا گیا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے کیا پیش کروں؟ کس نے پیش کیا؟ کون لے کر آیا؟ کس نے پاس کروایا؟ عزیزوں، اجلت میں کیے ہوئے کام دین میں گناہ تصور کیے جاتے ہیں۔ یاد رکھنا، ہم چوکوں میں نکل کے بتاتے ہیں جس حسین کی عزاداری کو تم گناہ کہتے ہو، گناہ چھپ کے ہوتا ہے، بازاروں میں نہیں ہوتا۔ لبیک یا حسین، یا سارت الحسین، لبیک یا حسین، یا سارت الحسین، لبیک یا حسین، منائی ہے کہ وطن سے وفاداری اور حسین کی عزاداری دونوں لازوال ہے۔ آپ پوری دنیا میں جائیں، جہاں جہاں حسینی ہے نا، وہ حسینی جی توجہ کیجیے گا، نیشنلسٹ ہے، سن رہے ہیں، ہمتن گوش ہے، ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھ رہے ہیں۔ حسین نے بتایا ہے معاشرے مل کر بنتے ہیں، معاشرے وطن کو تشکیل دیتے ہیں۔ ہم حسین اور اولاد حسین بتاتے ہیں جو وطن علی کی محبت پہ محمد اور علی اور فاطمہ جنہوں نے بنایا ہو، اس ملک میں اہل بیت کیا، صحابہ کیا، کسی کی گستاخیاں نہیں کی جاتی، تاریخ بیان کی جاتی ہے۔ ہم تاریخ بیان کریں گے، اپنے بھائیوں کی کتابوں سے بیان کریں گے، اور آپ اجازت دیں گے تو آج میں بڑی آپ کی خدمت میں لایا تھا کچھ اہل سنت کتب سے، کیونکہ مجھے خوشی ہوتی ہے جب میرے بڑے مجھے مجلس کے بعد پیار دیتے ہیں، نوجوان لا کے کہتے ہیں کہ آپ حدیث کی کتابوں سے پیش کر رہے ہیں۔ بڑا مجھے میرے لیے فخر کی بات ہوتی ہے جب کوئی بزرگ سر پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے۔ تو خدا آپ سب کو سلامت رکھے۔ اس ملک میں دیکھیں جو 14 اگست کو بن رہا ہے، جس کا سربراہ محمد علی جناح ہے، دیکھیں ایک اتفاق ہو جائے نا، اب جو کریں یہ استعارے ہیں، بنانے والے بتا رہے ہیں، میں اس پہ بحث نہیں کرتا بعد میں کیا ہوا، دینے والے تو 14 معصومین ہیں نا۔ دیکھو پہلی لیاقت جو اس ملک کو ملی ہے وہ وزیر اعظم کی صورت میں ملی، وہ سیاسی باتیں میں نہیں کر رہا، اور اگر اس ملک کو آئین دیا ہے تو ذوالفقار نے دیا ہے، میرا سیاست سے تعلق نہیں ہے، یہ محض اتفاق نہیں ہے، خدا تمہیں بار بار بتا رہا ہے، دیکھو راستے سے نہ بھٹکنا، یہ ملک میں نے کسی اور کو نہیں علی والوں کو
انشاءاللہ، اور یہ قوم زندہ و جاوید قوم ہے، انشاءاللہ حاضر ہوگی۔ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ علی کے فضائل، مولا علی علیہ السلام کے فضائل۔ اس دن میں نے شفقت بھائی کے یہاں حضرت انس بن مالک کی روایت پیش کی اور اہل سنت کی سیاہ سطح سے پیش کی۔ مجلس کے بعد ذرا ہمت کیجئے، مجھ سے تو پوچھتے ہیں لوگ، مجلس کے بعد ایک اہل سنت ڈاکٹر صاحب کا فون آیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے سیاہ سطح کھولی ہے، آپ نے جو انس بن مالک کی روایت پڑھی ہے بالکل منون کتاب میں موجود ہے۔ میں نے کہا دیکھو منبر آل محمد اسی لیے 1400 سال سے زندہ ہے، نہ ہمارا جھوٹ سے کوئی تعلق ہے، نہ جھوٹ کا ہم سے کوئی تعلق ہے۔ اور لوگ ہوں گے جو شام کے منبروں پہ بیٹھ کے حدیثیں گھڑا کرتے تھے اور پیسے دیا کرتے تھے، درہم و دینار دیا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس سے کہا، پہچانتے ہو نا عبداللہ ابن عباس کو؟ نبی کا چچا زاد ہے، امت کہتی ہے حبر الامہ ہے، یعنی ساری امت کی سیاہی ایک طرف، ابن عباس کے قلم کی سیاہی ایک طرف۔ سنو گے جب شام کے دربار میں اس شخص میں جس کے دفاع کے لیے بل لایا گیا ہے، جس کے بیٹے کو صحابی بنانے کے لیے بل لایا گیا، ہم اسے صحابی نہیں مانتے، سنو ابن عباس نے اسے جواب دیا، میں اور تم کو بعد میں دیں گے۔ کہا ابن عباس مدینے سے چلا ہے، حج کر کے یہاں آیا ہے، علی کے فضائل قدم قدم میں بیان کر رہا ہے۔ یہ قرآن کھول، یہ حدیث کی کتاب کھول اور دیکھ خدا نے میرے بزرگوں کے لیے کیا ارشاد فرمایا۔ ایسے آپ خاموش ہے، دربار شام خاموش ہو گئے اور وہ جو منبر پہ بیٹھا ہوا تھا وہ اپنی بزرگوں کی فضیلت چاہ رہا تھا اور چاہ کس سے رہا تھا؟ جسے قرآن پڑھنا علی نے سکھایا تھا۔ جب یہ حدیث بیان کی گئی تھی نا تو ابن عباس پہ شام سے اعتراض اٹھے تھے، بھلا قرآن کیسے نقطے میں ہو سکتا ہے؟ 1400 سال بعد مائکروسافٹ کی USB میں بتا دیا ہو کہ کتنے بٹس میں قرآن آ سکتا ہے، کتنے میگا بائٹس میں اور کتنے ٹیرا بائٹس میں قرآن آ سکتا ہے، یعنی تمہاری سطح ذہنی ابھی وہاں نہیں پہنچی جہاں علی کا پیغمبر پہنچا ہے۔ اور اگر آپ آمادہ ہیں تو مولا علی کے فضائل سنا دوں آپ کو۔ ایسے نہیں کہ سب آمادہ ہے تو دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ آمادہ ہے، سن رہے ہو علی کے فضائل، سنو گے۔ نبی کا دین آیا، الموالی اللیالی فی فضائل الامام الموالی۔ شیراز کی ایک متحدہ گزری ہے گزشتہ صدی میں، نام کتاب کا نام یہ انہوں نے رقم کیا، سنیے گا، بڑا پیارا واقعہ ہے اور ممبر سے بڑا کم بیان ہوگا۔ کہا نبی مکرم کے دور میں جب یونان تک یہ خبر پہنچی ہے تو ایک حکیم یونان سے آیا، سادات کی میں دعائیں لوں گا انشاءاللہ، ایک حکیم یونان سے آیا، مدینہ پہنچتے ہی کہا مجھے اس جگہ لے جاؤ جہاں پہ تم لوگوں کا نبی آیا، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، وہ جو ہے لے گئے۔ نبی مکرم دنیا سے رحلت فرما کے کہا اچھا وہ کون ہے؟ پہلے تو میرا ارادہ تھا کہ میں معاذ اللہ تم لوگوں
نبی کا علاج کروں گا، استغفر اللہ العظیم، کیونکہ میں حکیم ہوں اور وہ مجنون ہے، توبہ نعوذ باللہ، نقل کفر نہ باشد۔ جب آپ پہنچے کہا نبی تو رحلت فرما گئے، یہ حضرت کا روضہ ہے۔ کہا اچھا پھر بتائیے ان کا وارث کون ہے؟ دربار میں درباریوں نے ایک کرسی کی طرف اشارہ کیا، توجہ ہے، کہا یہ وارث ہیں۔ کہا آپ وارث ہیں؟ اچھا میں کچھ پوچھنے کے لیے آیا ہوں، کچھ دریافت کرنے کے لیے آیا ہوں، قربان جاؤں، وارث کی عقل کے قربان جاؤں۔ کیا کہنے لگے؟ کہا نہیں، پوچھنے کے لیے اگر آئے ہو میں اور مزید کھول کے گفتگو نہیں کر سکتا، کچھ اگر دینے آئے ہو تو ہم ہیں، کچھ پوچھنے کے لیے آئے ہو تو پھر جاؤ ایک بوریا نشین کے پاس چلے جاؤ۔ دربار میں لکھا ہے، بہت سی حدیثیں ہیں، کوکب دلی بھری پڑی ہے، ہر بار دربار سے سلمان لے کر گیا ہے۔ آج بھی سلمان موجود تھا۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا نبی کا وارث چاہیے، میں نے سوال کرنا ہے، تم لوگوں کے نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ کہنے لگے ہاں آؤ میں تمہیں نبی کے وارث پر لے کر جاتا ہوں۔ میں نے نہیں کہا، کتاب کہتی ہے، کہا اگر نبی کے وارث کے پاس تم لے کر جاتے ہو تو یہ کون ہے؟ کہنے لگے نبی کے علم و حلم و فراست و شجاعت و امامت کا وارث اس جگہ نہیں بیٹھتا، نبی کے گھر میں بیٹھا۔ لایا گیا نبی کے وارث کے پاس، علی مرتضیٰ ایک ہلکے سے کرتے میں موجود ہے، مصروف ہیں، خدا کی خدائی کے کاموں میں موجود ہیں، خدا کی خدائی کو خدا کی جانب متوجہ کر رہے ہیں۔ سنیں گے آپ؟ کہنے لگا تم وارث ہو نبی کے؟ کا سوال کر۔ سنیے گا امیر مومنین کا کلام، میں چکرا گیا ہوں امیر کا کلام پڑھ کے، سن کے، سنیے گا۔ کہنے لگے سوال کر، کہا نہیں تو بتا تو وارث ہے، کہا تو سوال کر، جواب سے تجھے پتہ چل جائے گا۔ کہنے لگا دیکھو سوال تو میں بعد میں کروں گا، پہلے تمہاری آنکھوں سے لگتا ہے علی کہ تمہاری آنکھوں میں سرخی زیادہ ہے، جو ہے آپ کا سنا ہوا بات، ایسے لگتا ہے علی تم کئی راتوں سے سوئے نہیں، یہ دوا لو تاکہ تمہاری نیند پوری ہو۔ میں کہوں گا او خوش بخت انسان علی کی بارگاہ میں بیٹھ کے علی کو سونے کی دعوت دے رہا ہے، جو ہجرت سے پہلے اور بعد میں سویا ہی نہیں ہے، اسے سونے کی دوا دے رہا ہے۔ علی نے کہا اگلا سوال کر، جواب نہیں دیا امیر نے۔ میں تمہیں کہہ رہا ہوں دوا لو، دوسرا یہ بتاؤ علی تمہاری پنڈلیاں کتنی نازک ہیں؟ اتنی نازک پنڈلیاں کبھی کوئی وزن نہ اٹھانا، توجہ کرو، توجہ کرو، توجہ کرو، کبھی کوئی وزن نہ اٹھانا، یہ نہ ہو تم کسی مرض میں مبتلا ہو جاؤ۔ امیر نے جملہ سنا، میں کہوں کتنا علم ہے اتنا ہی حلم ہے، جتنا علم ہے اتنا ہی صبر ہے، جتنے بڑے منصب پر ہے اتنا بڑا دل رکھتا ہے۔ کیا سوال کرتا نہیں میں تمہیں دوا دوں گا؟ کہا تیری باتیں ختم کہاں، پہلے تم دوا کھا لو، میں ابھی والی کلمہ پڑھایا مولا نے۔ سنیں گے اگلا جملہ، امیر نے کہا اب تو اتنا دور سے آیا ہے تو ایک جملہ سن لے، اب جب بھی حکمت کرنا، لوگوں کو بتانا، تمام بیماریوں کی جڑ میدا ہے، اگر میدا ٹھیک رہے، اگر میدا ٹھیک رہے بیماریاں حملہ نہیں کرتی۔ عزیزان سن لیجئے، اگر آپ کا میدا علی کی ولایت کو جذب کرتا ہے اور جسم میں خلاف، جسم میں برائیاں داخل نہیں ہوتی ہیں، وہ امیر ہے جس نے، کون کہتا ہے اسلام تلوار سے پھیلا؟ بس مجھے 15 منٹ ہو گئے بولتے ہوئے، آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ اور بھی گہرا کر دے، دل کے عرفان پہ ایقان کا پہرا کر دے۔ اے خدا تو نے دی ہے نا یہ زبان علی
ایک مرتبہ آواز بلند سے بات پڑھ لیجیے. کوکب دری کتاب ہے, بڑی مشہور کتاب ہے. آپ کو سنو گے, اس کا ترجمہ بھی ہمارے یہاں مولانا سلطان صاحب نے کیا. بڑی بزرگ شخصیت ہے اور اس میں فضائل امیر المومنین درج ہیں, اور ایسے ایسے فضائل درج ہیں کہ اگر آپ انہیں پڑھیں تو سوچیں گے کہاں جا کے پڑھوں. صرف پڑھنے سے کام نہیں ہوتا, اسی لیے جس کے فضائل تھے وہ بھی کنویں میں سر رکھ رکھ کے ہوتا. علی کے سینے میں پوچھا قمر نے, مولا کوئی دل میں ارمان رہ گیا ہو. کہنے لگے قمر سن, جتنا علی کریم تھا, جتنا علی سخی تھا, کبھی کسی نے اتنا سوال نہیں کیا, اور جتنا علی عالم تھا اتنا بڑا سوال کسی نے نہیں کیا. سردار صاحب سنیے گا. اور خوارج نے مولا کو گھیر لیا, مختلف سوالات کر کے لاتے تھے. امیر کا دور تھا. سنیے گا, ایک خارجی قریب آیا اور اس بار انہوں نے ایسا سوال کیا کہ جب بھی علی جواب دیں گے ہم اس کے 2 جواب اور دیں گے. اور جو ہے اگر آپ یہ حدیث کی روایت پڑھیں آپ پریشان ہو جائیں گے, کتنی محنت کی ہے علی کے بوجھ کو درج کرنے میں. کاش اس دور کے مسلمان اتنی محنت علی سے محبت کرنے میں کر لیتے, آج دین کا نقشہ ہی بدل دیتا. بلکہ میں کوکب دری کی روایت پڑھوں, مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کہتے ہیں کوکب دری میں لکھا اگر ساری دنیا علی کی محبت پہ جمع ہو جاتی خدا جہنم کوئی خلق نہ کرتا. کہنے لگے علی ہمارے پاس ایک سوال ہے, جواب دیجئے گا, پوچھئے. اور آپ کو پتا ہے علی کا سوال اور جواب کیسا ہوتا تھا, جہاں سائل کا سوال ختم ہوتا تھا فل سٹاپ لگتا تھا, وہاں سے علی کا جواب شروع ہوتا. دوسرے خلیفہ نے کہا تھا امیر المومنین تھوڑا سوچ لیجیے کرے. جو ہے بھاگ گئے ہیں آپ نے ختم کر دی علی کے فضائل تھکنے نہیں دیتا. انشاءاللہ بس 5 منٹ اور پھر مسائل سنیے گا. مجھے احساس ہے گرمی کی شدت ہے مگر دل میں علی کی محبت کی گرمی کو جگائیے ذرا. سنیے گا, کہا مولا آپ سوچتے کیوں نہیں ہیں. کہا آپ کی ہاتھ میں کتنی انگلیاں, بیان کر چکا ہوں. کہا 5. کہا کیوں, دیکھا کیوں نہیں بتا دیا. کہنے لگا علی کیسی بات کرتے ہو, میری انگلیاں ہیں, میرے احاطے میں ہے, اختیار میں ہے, مجھے پتا ہے. کہنے لگے خدا نے کائنات کا محضر میرے سامنے رکھا ہوا ہے, وہ سوچے جسے پتا نہ ہو میرے سامنے تو کائنات خلق ہوئی ہے. اچھا جی بتائیے گا. کہا ہمارے گھر میں پہلے علم کے لیے آپ داد نہ بھی دے تو سنیے گا, بڑا پیارا واقعہ ہے. ہمارے گھر میں ایک کتا ہے اور ایک بکری ہے, دونوں کے اشتراک سے ایک جانور آ گیا. سوال سنیے گا اور اس عقل پہ بھی ماتم کیجئے گا جو شہر علم کے دروازے سے سوال پوچھ رہا ہے. اچھا اب بتائیے کہ وہ حرام ہے یا حلال ہے. حرام ہے تو گھر سے نکالیں, نجس ہے. توجہ ہے, یاد رکھنا کتوں کو گھر سے نکالا جاتا ہے, خود ہی مان رہے ہیں. اگر حلال ہے تو بتائیے گا کہ ہم گھر میں رکھیں, اس سے استفادہ حاصل کریں. توجہ ہے آپ کی. آپ پوچھئے کیا پوچھنا ہے. تو بتائیے حلال ہے کہ حرام ہے. تو آپ ایسا کریں اسے گھاس ڈالیں, اگر گھاس کھا لے تو حلال ہے, اگر گوشت کھائے تو حرام ہے. توجہ کرنا, میرے لیے علی کی گفتگو کر رہے ہو. کہا حضرت علی صاحب ہم نے مانتے نہیں تھے نا خوارج, مانتے کہتے تھے لا حکمان الا اللہ, اللہ کے حکم کے سوا کوئی حکم اور حاکم نہیں ہے. خوارج کا نعرہ تھا. توجہ ہے, ہم وسیلے والے ہیں, اسی لیے ہم کسی ایک کی طرف اشارہ
لیتا ہے, کبھی کبھی گوشت کھا لیتا ہے. کہنے لگی چاچا جی, کہنے لگے پانی کا حوض رکھ دو. پیر صاحب دعا دوں گا میں آپ سے, پانی کا حوض رکھ دو. جب سب سنیے گا, بڑا پیارا واقعہ ہے. پانی کا حوض رکھ دو, اگر زبان نکال کر اچھال کر پیے حرام ہے, اگر منہ رکھ کے آرام سے پیے حلال ہے. کہنے لگے علی ہم نے دونوں کام کر لیے, کبھی زبان لگا کے پیتا ہے, کبھی منہ ڈال کے پیتا ہے. میں کہوں گا کوئی بھی ویٹنرین اتنا نہیں ہوگا, کوئی بھی ماہر امراض مویشیان یا جانوروں کا اتنا ماہر آ جائے, اس کے سامنے علی کا واقعہ رکھو, اگر سر زمین پہ نہ مارے علی کو علی رکھے گا. علی نے ساری دیکھ بٹا دی ہے, وارث علم نبی ہے. اور مومنین بہت کم مسکراتے ہیں جس طرح آپ مسکرا رہے ہیں, کیونکہ ہماری خوشیاں فضائل علی ہیں, ہماری آکسیجن فضائل علی ہے. ہم سے سب کچھ دور ہو سکتا ہے, نہ ہم علی سے دور ہو سکتے ہیں, نہ علی ہم سے. جزاک اللہ آپ نے بولا. اور دوسرا افتخار یہ ہے کہ اس در پہ موجود ہیں جس در پہ علی کا علی پوتا 35 سال تک خون روتا رہا. بس تم نے ہائے کر دی, میں باب مصائب میں داخل ہو گیا. قربان عزادار کا سینہ, میں کیا کہوں, خدا کی سیدہ کی دعا کا نتیجہ دیکھو. یا حسین کا نام آتا ہے, عزادار کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا. اجرکم اللہ, عزادارو کیا کہنے تمہارے. اس حسین کا ذکر ہم کرتے ہیں جس حسین کی 9 بہنیں کربلا میں سمر کو روکتی رہی ہے. وہ ظالم نمار ہماری ماں نے چکیاں پیس کے پالا تھا. سنیں گے مصائب کا جملہ, سیرت امام حسین میں لکھا ہے جب امام حسین کا بچپن میں کنگھی کرتے ہوئے, میں سوچوں گا, میں سنوں گا تمہارا دل کیسا ہے, تمہارے دل میں حسین کتنا ہے. عزادارو سننا, اس سے بڑا مصائب ہو نہیں سکتا. جب بچپن میں سیدہ حسین کے بالوں میں کنگھی کرتی تھی, اگر کوئی بال ٹوٹ جاتا تھا بی بی گھنٹوں روتی رہتی. قربان حسین, قربان حسین, تیری ماں کے صبر پہ قربان حسین, تو فاطمہ زہرا کے قربان حسین. صبر آ گیا ہے نا, محرم گزار چکے ہو نا, تم صبر میں داخل ہوئے ہو. تمہارے ساتھ یکم صبر کو حسین کی بہن بھی شام میں داخل ہوئی ہے. بڑی تھکی ہوئی ہے زینب, بڑی تھکی ہوئی ہے زینب. اور زینب کے ساتھ زینب کی بہنیں بھی تھکی ہوئی ہے. زینب کے ساتھ 25 سال کا جوان بھتیجا بھی تھکا ہوا ہے. زینب کے ساتھ 4 سال کی سکینہ بھی تھکی ہوئی ہے, مگر غم تھکاوٹ کا نہیں ہے. بس زینب کو یا پرواہ ہے سر کی چادر کی, یا اس نیزے کی ہے جس پہ بھائی کا سر ہے. اور ظالموں, بھائی کا چہرہ مجھ سے دور نہ لے جانا. اجرکم اللہ. عزادارو سنو گے, وہ مقام آ گیا جس مقام پہ زینب سے کہا گیا 3 دن تک انتظار کرو گی. بے مکنا بے روا شہر کے دروازے پر بٹھایا گیا. عزادارو آیت اللہ اشتہادی سوگنامہ آل ابا میں لکھتے ہیں, وہ ہماری جان قربان خدایا جناب سیدہ کے صدقے میں اس قوم کی عزاداری قبول کرنا. اور بی 3 دن تک بہنوں کے ساتھ اس مقام پہ بیٹھی رہی. آیت اللہ لکھتے ہیں, اماموں کی روایت ہے, دن کو کڑکتی ہوئی دھوپ ہوتی تھی, رات کو اوس گرتی تھی, سید زادیوں کے چہرے بدلنے لگے, بیٹیاں خود کو پہچان نہ سکتی تھی. وہ سجاد ماں کو نہ پہچان سکتا تھا. اور میں قربان جاؤں سید سجاد پہ, بس میں اور اس سے سب مصائب نہیں پڑھ سکتا. سنیں گے, منہال نے کہا آقا اب تک خون روتے ہو,
سال گزر گئے آقا، اب تک خون روتے ہو۔ لمن ہائے تو نے انصاف نہیں کیا، جس کا 18 سال کا بھائی نیزہ جگر میں کھا کر سو جائے، اور جس کا 6 مہینے کا بھائی نہر کر دیا جائے، اور جس کی لاش اٹھا کر سنیے گا امام حسین کے مقتل میں 2 شخصیتوں کے یہ جملہ کا سنو ذاکر، اس زوگانہ کی روایت ہے، کہتے ہیں امام نے 2 شہیدوں کو ہاتھ میں اٹھایا، یہ جملہ پڑا، پہلا حبیب ہے، دوسرا علی اصغر ہے، کسی اور کے جنازے پہ یہ جملہ نہیں کہا۔ مولا نے بچے کو اٹھایا، آسمان کی طرف دیکھا، کہا اللہ میں اس لیے صبر کر رہا ہوں کیونکہ تو دیکھ رہا ہے، حسین لٹ جائے گا، تو دیکھ رہا ہے، میری بہن کی چادر لٹ جائے گی، تو دیکھ رہا ہے۔ کامل حال تو نے انصاف نہیں کیا، تو مولا شہادت تیرا افتخار ہے، تیرے گھرانے میں چلی ہے۔ مولا نے امامہ اتارا، کمر بند کھولا، اور سجاد ضعیف نے سر زمین پہ رکھ کے کامل حال کیا ماں کو میرے گا لے کر جاگا بھی؟ پوری روایت پڑھوں گا۔ کہا قریب بیٹھے امام محمد باقر سے، کہا مولا آپ کے بابا کو سب سے زیادہ ارمان کس چیز کا؟ کہا 7 مقام مجھے بابا نے بتائے ہیں، میں 7 نہیں پڑھ سکتا، کوئی عذاب سن کے مر بھی نہ خدا دے، اور سنو کہ کا 7 مقام مجھے بابا نے بتائے تھے، جہاں پہ بابا نے دعا کی کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا، اور امامت کا سب جواب دے گیا۔ کہا بتائیے تو صحیح امام باقر شوقنامہ آل محمد آیت اللہ استعارتی کی روایت سنیے گا۔ کہا بتائیے باقر وہ کون سے مقام ہے؟ کہا جب ہم شام میں داخل ہوئے، ہمارے ساتھ ہماری مائیں تھیں، ہم باپ اور بیٹا کو ایسے جھگڑا گیا تھا، اور اگر باپ سر اٹھائے باقر کو پھانسی لگ جائے۔ سنو گے کہا جب ہم شام داخل ہوئے، انہوں نے اعلان کیا جس نے علی سے خیبر و خندق کا بدلہ لینا ہے، ہمیں افسوس ہوا نہ میرا نام لیا نہ میرے بابا کا نام لیا۔ کہا آج علی کی بیٹی زینب آئی ہے، میرا بابا کے بہن پھوپھی کا نام بازار شام میں سنا، اور میرے لیے موت تھی۔ کہا دوسرا مقام سنائیے گا، کہ میرے بابا کو جب شام کے دربار میں لایا گیا، سادات سماعتی کے ساتھ آخری جملہ سن لیجئے، دو جملے سن لیجئے گا، کہنے لگے جب میرے بابا کو دربار لایا گیا، آپ سنتے ہیں میرے بابا کو دربار میں اس مقام پہ بٹھایا گیا جہاں پر غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، سجاد سر جھکا کے بیٹھے تھے۔ میں کہتا بابا سر تو اٹھاؤ، کہتے تھے باقر اس دربار میں وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے مجھے حسین کی گود میں دیکھا ہے، باقر میرا کوئی موقف کار نہ نکل آئے، بس قربان سجاد کے آخری جملہ سن لو، مجھے اجازت دے دو۔ کہنے لگے تیسرا چوتھا مقام کیا تھا؟ کہنے لگے میں ابھی سے غم سے نکلا ہی نہیں تھا کہ شمر یزید کے منبر کے پاس اس لکڑیوں کے ڈھیر کے پاس گیا، یزید نے اشارہ کیا، سجاد کی روح نکل گئی۔ کہا شمر بتا یہ جو بیویوں کے جھرمٹ میں وہ اونچے قد والی بیوی کھڑی ہے، اور جس کے بال کھلے ہیں، اور جو یا حسین کہہ رہی ہے، اے کاش باقر مجھے مارنا چلا ہوتا، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، والسلام